شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، شاہ محمود صاحب کی جو سٹیٹمنٹ کا آپ نے کنٹیکسٹ تو بیان کر دیا ہے کہ بنیادی طور پہ جو ریسنٹ ہسٹری میں ہے پاکستان نے واحد جو ریمارکیبل کام کیا ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ایک سکسیسفل فائٹ تھی، اور اس میں انہوں نے کافی بڑی کامیابی حاصل کی جس کی لوگ توقع نہیں کر رہے تھے، چونکہ ٹیررزم خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے تک وہ اس کے روٹس تھے اور جب اس کی پہنچ تھی، آؤٹ ریچ تھی، تو وہ پھر جن لوگوں نے قربانیاں دی، یہ سارا کچھ کیا، وہ سارا ایک چیز تھی جس کو کہ باقاعدہ آپ ایک انٹرنیشنل کسی بھی فورم پہ اپنے ریزیومے کے طور پہ بنا کے پیش کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں، یا کرتے رہے بھی ہیں، کہ جہاں کہیں بھی یہ بات ہوتی ہے یہ بات سب سے پہلے ٹیبل پہ رکھی جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی ملک کا جو فارن منسٹر ہے وہ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ لے کے آ جائے جس میں کہ اس کو یہ نہ پتا ہو کہ ٹیررسٹ کون ہے اور مجاہد کون ہے، یعنی شہید کون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی کنفیوزڈ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ جو مقاصد تھے ساری لڑائی تھی اس کے کوئی جو ہے وہ سالڈ گراؤنڈ نہیں تھے، بلکہ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بنیادی طور پہ دیکھیں پہلا موقع نہیں ہے پاکستان میں، اس پہ جو ہے وہ آلموسٹ کنسنسس پایا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ شہید ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بہت برے طریقے سے جو فنڈامنٹلزم ہے اور اسلامزم ہے اس کی گرپ میں آیا ہوا ہے، اس کی بیوروکریسی، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے جو بڑے بڑے برین ہیں، اس کے جو سارے کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ان کی ایک پالیسی ہے، تو انہوں نے اس کو وہ کسی صورت میں جو ہے وہ الگ بات ہے کہ حالات کی وجہ سے اس کو اوپنلی پرچار نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ شہید ہے، اور اس کو اگر ان کو کسی خوف یا دباؤ نہ ہو، انٹرنیشنل جو سچویشن ہے جس میں اس کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا مزار بنا کے تو اس کی پوجا کر سکتے ہیں، چونکہ اس کی پاپولیرٹی بھی آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا واحد ملک تھا جس میں کہ ایک ٹیررسٹ اتنا پاپولر تھا کہ ایک وقت میں اس کو امیر المومنین بنانے کی تجاویز جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی تھی اسلام آباد میں پاورز کے کوریڈورز میں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میرے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی، یہ جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اس کا جو آج کا کنٹیکسٹ ہے جس میں شاہ محمود قریشی نے یہ کہا، تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں انہوں نے الیکٹ ہونے کو اپنا مقصد حیات بنا دیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے پرپز آف لائف، جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ یہ الیکٹ ہونے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، سچ بولیں، جھوٹ بولیں، لڑائی لڑیں، گولیاں ماریں، قانون کی خلاف ورزی کریں، یعنی کوئی ایسا حربہ نہیں جو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ تو اس پروسیس کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی اپنے ارد گرد جمع کر لی تھی جو بنیادی طور پہ اول اور آخر طالبان ہیں، اور طالبان کی طرح ایک اسلامک ایکسٹریمسٹ قسم کی سوچ رکھتے ہیں۔ اب وہ لوگ ان کے بہت زیادہ امپارٹنٹ کی پوسٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور عام محلے گلیوں میں بھی ان کے جو سپورٹرز ہیں یا جو بڑے بڑے ان کے آپ یوں سمجھ کہ پلرز ہیں، وہ بھی وہی سوچ رکھتے ہیں جو طالبان کی یا اسامہ بن لادن کی سوچ ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کا جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں سے یہ پاور ڈیرائیو کرتے ہیں وہ لوگ پرو اسلامسٹ ہیں، تو اس لیے یہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی تضاد پیدا ہو، اور جس کی وجہ سے ان کی جو پاپولیرٹی کم ہو، یا ان کی سپورٹ بیس ڈیمیج ہو، یا ان کا ووٹ بیس جو ہے وہ ڈیمیج ہو، بالکل کلیئر سی بات ہے۔ اور یہ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ آپ کی اس طرح کی ڈبل سپیک ہے یا تضادات ہیں آپ کی آراء میں، آپ اتنی بڑی بڑی بنیادی پالیسیوں جس میں دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، اتنا بڑا تباہی ہوئی، خون خرابہ ہوا، اس کے باوجود آپ بیسک چیزوں پہ کلیئر نہیں ہے کہ ہم لڑ کس کے خلاف رہے ہیں، اور کون ہیرو ہے اور کون ٹیررسٹ ہے اور کون شہید ہے، تو ظاہر ہے وہ لڑائی اس کی شکل کیا بنے گی۔ تو تیسرا اس کا جو ایک اور چکر تھا، یہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے افغانستان کے اندر جو سچویشن چینج ہو رہی ہے اس میں یہ پھر انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں،
اور ظاہر ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی چیلنجنگ قسم کا ٹاسک ہے ان کے لیے، اور اس میں بن لادن جیسے لوگ یا طالبان جیسے لوگ ان کے کام آ سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کوشچن کو ڈک کیا اپنے انٹرویو میں، اور ڈس آنیسٹی سے آپ کہہ لیں یا انہوں نے نوئنگلی غلط بیانی سے کام لیا کہ جناب خاموش ہو گئے یا جواب دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس کا جواب بنتا ہی یہ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بنتا تھا کہ وہ شہید نہیں ہے بلکہ ٹیررسٹ ہے جو بے موت مارا گیا۔ جی، اسی سے جڑا ہوا دوسرا سوال یہ ہے بشانی صاحب کی، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ ہم امریکہ کو اپنی ٹیریٹری کا استعمال نہیں کرنے دیں گے، یہاں پر کوئی بھی ایئر بیسز ہم انہیں نہیں پرووائیڈ کر سکتے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان کا یہ فیصلہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک طرح سے جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے یہ خاموشی اختیار کر کے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں؟ کیا ہم طالبان کے ساتھ ہیں یا پھر افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خان صاحب کا فیصلہ درست ہے یا نہیں، اور اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو فیصلہ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان میں جو رولنگ کلاس ہے، رولنگ ایلیٹ ہے، اس کی ہسٹری دیکھیں ان ریگارڈس ٹو دیئر ڈیلنگ ود دی امریکن جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ، تو یہ آپ کو بالکل صاف نظر آئے گا کہ ہر دور میں امریکہ کے حوالے سے اور امریکی پالیسیوں کے حوالے سے پاکستان کے حکمرانوں نے جو کچھ اپنے عوام کو بتایا وہ اس کے الٹ ہوتا تھا۔ یہ اب اگر ہم اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں، اگر ہم بیک چلے جائیں لیاقت علی خان سے لے کے، تو ہم ایک ایک کر کے میں آپ کو ایک ایک مثال ہر پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹ کی دے سکتا ہوں جس نے عوام سے جھوٹ بولا کہ جی ہمارا امریکیوں کے ساتھ یہ ڈیلنگ نہیں لیکن یہ ہوئی۔ جو پہلا پشاور کے نزدیک جو اڈا تھا جس پہ سوویت یونین نے وارن کیا تھا پاکستان کو ایوب خان کے زمانے میں کہ آپ اس کے ارد گرد جو ہے وہ ریڈ نقشے پہ ریڈ لائن کھینچ دی تھی، تو اس بات پہ کہ انہوں نے امریکیوں کو اڈا دیا تھا، تو اس پہ کم از کم 10 دفعہ سے زیادہ جو ہے اس وقت کے جتنے بھی اتھارٹیز تھی انہوں نے یہ اس کی تردید کی تھی کہ ہم نے کوئی ایسا اڈا نہیں دیا ہوا ہے، کوئی امریکی یہاں پہ کسی قسم کی ان کو کوئی ایکسس نہیں ہے، اور ہم اپنے ملک کو کسی سپر پاور کے خلاف ہم کو کوئی دماغ تو نہیں تھا ہمارا الٹ گیا کہ ہم دو سپر پاورز کی لڑائی میں بیچ میں بیٹھ جائیں اور ایک کی طرف سے ہو کے دوسرے کو استعمال کرنے دیں۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ آپ اس وقت کی جو ہے وہ اخبارات اٹھا کے پڑھیں جو خود پاکستان کے اپنے لوکل اخبارات ہیں، جس میں پاکستان ٹائمز اور اس طرح کے جو دوسرے ہیں، اس میں کلیئرلی انہوں نے ریپیٹڈلی اس کی تردید کی کہ ہم نے کوئی اڈا دیا ہوا ہے۔ وہاں سے لے کے آتے جائیں آپ آگے جا کے، تو یہ خود جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے مخالفت کرتے تھے کہ امریکہ کو انہوں نے ایکسس دی ہوئی ہے، پاکستان کی لینڈ یوز ہو رہی ہے، یہ ٹرک جا رہے ہیں افغانستان میں سپلائی کے لیے، ہماری شاہراہیں ٹوٹ گئی ہیں تو ہم یہ کر دیں گے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو رولنگ کلاس تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمارا کوئی جو ہے وہ امریکیوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ جب ڈرون کا ایشو سامنے آیا تھا تو ڈرون کے ذریعے لوگ مارے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی کنسنٹ ہم نے نہیں دی، اور نہ امریکی ہماری مرضی کے بغیر پاکستان کی سرزمین یا اسپیس یوز کر کے ڈرون یوز کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف اب یہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ آ گئے ہیں کہ امریکیوں کو یہ کہتے تھے کہ اب جتنے ڈرون مرضی مارے، لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ ہم عوام کو یہ بتائیں گے کہ جناب ہم نے کوئی اجازت نہیں دی ہے اور نہ کوئی ڈرون یہاں سے یوز کر رہا ہے، ورنہ وہ ہماری چکا بوٹی کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ جذباتی ہیں۔ یہ کل کی بات ہے، یہ میں کوئی ہسٹری کی 50 سال پرانی بات نہیں کر رہا۔ یہ ہر بندے کو جس کا حافظہ تھوڑا بہت بھی ہے اس کو یاد ہوگا کہ ان کا یہ ریپیٹڈ تردید تھی کہ جی ڈرون کی ہم نے نہ اجازت دی، نہ ڈرون کے لیے پاکستانی اسپیس یا سرزمین استعمال ہو رہی۔ اب آگے یہ تیسرا موقع ہے کہ جس پہ آ کے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم پاکستان میں اڈے جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے، حالانکہ وہ آلریڈی اجازت دے چکے ہوں گے۔ آلریڈی اگر میں ہوں گے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں چونکہ آبویسلی میرے ہاتھ میں کوئی پروف نہیں ہے، لیکن میرے آگے پروف کا ایک انبار ہے کہ جو حکمرانوں کا کیریکٹر ہے، یہ حکمران تو بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں بلکہ جھوٹ پہ ہی گزارا کرتے ہیں۔
تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کر لیا ہے، اور یہ گزشتہ آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں 2.5 ایئرز کا، تو انہوں نے صرف ایک آئی ایم ایف کے قرضے پہ جتنے جھوٹ بولے ہیں ان کی میں نے تقریباً ایک لسٹ بنائی تھی، 112 دفعہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے آئی ایم ایف کے ایشو پہ، جس میں کہ ٹاپ منسٹر سے لے کے تو پرائم منسٹر تک نے ریپیٹڈلی کہ ہم نہیں جی لیں گے قرضے، لے ہی نہیں سکتے، یہ خودکشی ہے، یہ غداری ہے، یہ ملک کو بیچنے کے مترادف ہے، ایسے ایسے ایلیگیشن۔ یا تو وہ آپ ایلیگیشن لگائیں جو عام لیفٹ لیننگ پروگریسو لوگ آئی ایم ایف پہ لگاتے ہیں کہ بھائی آئی ایم ایف جو ہے یہ بہت زیادہ ایک سخت گیر قسم کا انٹرنیشنل مانیٹری ادارہ ہے جو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتا ہے تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز کو، اس کا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے، اس کی پریکٹسز فیئر نہیں ہیں، بہت زیادہ گریڈ اور لسٹ اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہیں، وہ تو اس کو کوئی ایسی چیز بنا کے پیش کرتے رہیں کہ جو آدمی پاکستان میں آئی ایم ایف سے قرض لے گا وہ پاکستان کا سب سے بڑا غدار ہوگا۔ اور آخر میں جا کے تو یہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے پہلے دن قرض کیوں نہیں لیا، یہ ہم نے سال 1.5 سال ضائع کر دیا۔ اب ان لوگوں کی بات پہ آپ بلیو نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، چونکہ یہ بہت ایک نائب قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوگا، تو اس لیے یہ تردید آخر تک کریں گے، لیکن جہاں تک آڈوں کا سوال ہے یہ دے چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے۔ جی امریکی اگر چاہیں تو یہ امریکیوں کو بلوچستان یا پختونستان میں اڈا نہیں دیں گے تو بلوچستان یا سرحد ہی لے لیں گے، وہ ان کو 10 منٹ لگیں گے ان سے بلوچستان لینے میں یا صوبہ سرحد لینے میں، یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ تو اس ایک لیے بات یہ کہنا کہ جی ہم نہیں دیں گے، ایک طرف آپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، جی جی ہمارے ساتھ اگر ان کو اشارہ کر دے کہ اگلی قسط نہیں جائے گی تو یہ ایک اڈا کیا پورا پاکستان اٹھا کے آگے رکھ دیں گے، یہ ہے ان کا ٹریک ریکارڈ۔ تو عوام کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے نہیں، ایک تو جھوٹ چوری اور اوپر سے سینہ زوری والا کام ہے یہ۔ جی بالکل، میں یہی کہنے والا تھا، ایک بار کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ بیسز نہیں دیں گے تو کیا پاکستان جو کہ آئی ایم ایف کے اس وقت پروگرام میں پھنسا ہوا ہے ایک آزاد خارجہ پالیسی بنا سکتا ہے؟ کیا یہ ریئلسٹک ہے؟ کوئکلی صرف یہ بتائیں۔ دیکھیں صرف ایک اگر آئی ایم ایف کی اس میں پھنسا ہو تو چلیں پھر بھی ہم کوئی گنجائش نکال دیں ادھر ادھر کر کے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے 12 سنگے کی شکل بن گیا ہے۔ 12 سنگا جو ہے نا ایک جانور ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے اس وقت یاد نہیں پورا نام، ہندی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، بارہ سنگا کہتے ہیں۔ جس کے 12 سینگ، بہت سارے سینگ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے سینگ جو ہے نا وہ ایک محاورتن کہتے ہیں کہ جہاں اس کے پھنس جاتے ہیں تو پھر ان کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ کسی درخت کی شاخوں میں یا کہیں بھی تو ہر سینگ اپنے طور پہ پھنسا ہوتا ہے، ان کا ہر سینگ اپنے طور پہ پھنسا ہوا ہے، کہیں جو ہے ایف اے ٹی ایف میں پھنسا ہے، کہیں آئی ایم ایف میں پھنسا ہے۔ کل ورلڈ بینک کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک اور دھمکی دے دی کہ ہم اگلی قسط آپ کو نہیں دیں گے۔ کچھ ان کے اپنے جو فوجی جو ہے اکوپمنٹس ہیں، ہتھیار ہیں، یہ چیزیں ان کے سپیئر پارٹس جو امریکیوں سے لیتے ہیں، انٹرنیشنل مدد لیتے ہیں، سعودی عرب کے حوالے سے جو ان کی سچویشن ہے، تو پاکستان جو ہے وہ ایک ٹریپ قسم کا 12 سنگا ہے جو کسی صورت میں بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ اتنے بڑے بڑے چین پہ اگر ڈیپینڈ کرے گا بھی تو چین جب یہ چیزیں آرٹ اس میں شکل میں آ جاتی ہیں تو چین پھر کچھ نہیں کرتا۔ چین بھی اس وقت تک ان کے ساتھ ہوگا جب تک معاملات ٹھنڈے ٹھنڈے چل رہے ہیں اور اس میں کوئی گرمی نہیں آئی ہے، تجارت ہو رہی ہے، ان کو بھی منافع ہو رہا ہے، ان کو بھی ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ کوئی ایسی ٹرن لے لے گا تو چین بھی کنارہ ہو جائے گا۔ یہ کئی دفعہ ہوا ہے ہسٹری میں جب چین کنارہ ہوا ہے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں یہ کہتے ہیں کہ کبھی نہیں ہوا، چین کے حوالے سے بھی یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن اس کو بھی گہرائی سے دیکھا جائے تو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں چین جو ہے وہ ہمیشہ اس وقت سردموری کا رویہ اختیار کر لیتا ہے جب کوئی بھی چیز فیصلہ کن شکل اختیار کرنی شروع ہو جائے۔ ایسے جی باتیں بیٹھ کے آپ بے شک چھیلتے رہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب وہ فیصلہ کن موڑ لگنا شروع ہو جاتا ہے ایک دم چین کا ایک دوسرا چہرہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے جس پہ نو لکھا ہوتا ہے بڑے بڑے لفظوں میں۔ تو اس لیے صرف اس پہ ڈیپینڈ کر کے یہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے، یہ اڈے بھی دیں گے، یہ آئی ایم ایف سے قرضے بھی لیں گے، اور یہ انفارچونیٹلی اسی طرح چلتے رہیں گے۔